الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان گنتی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اور جو 2 دن پورے کر کے جلدی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو 1 دن ٹھہر جائے پرہیزگاری کے لیے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور یہ جان لو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب حاجی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی نعمتیں لے کر اور پاک صاف ہو کر منی میں لوٹتا ہے تو اسے یہ چند دن دیے جاتے ہیں تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو مہربانی فرمائی ہے اس کا وہ شکریہ ادا کرے۔ اور شکر کس طرح ادا کرے؟ کہ دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور یہ ذکر اس کے رگ و ریشہ میں اس طرح رچ بس جائے کہ وہ نور علی نور ہو جائے۔ اس لیے مالک الملک نے اسے ہدایت عطا فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کے اتنے انعام یافتہ ہونے کے بعد جہالت کے دور کی طرح اپنا یہ قیمتی وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ حج سے واپس لوٹتے تو منی کے ان فارغ دنوں میں پھر وہ شیطان اور نفس کی گرفت میں آ کر تفاخر، تکبر، غرور کا اظہار کرتے۔ اس کے لیے وہ اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں، قصے اور ان کے کارنامے بیان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم ان کی طرح اپنا وقت ضائع نہ کرنا، اور نہ ہی اس قیمتی دولت کو جو تمہیں ملی ہے ضائع کرنا۔ یہ دن اس لیے تمہیں ملے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اور یہ یاد اللہ تعالیٰ کا شکر گزارنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت احسان فرمایا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ مالک الملک نے تمہیں ایک ایسا موقع عطا فرمایا کہ تمہاری زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، حقوق اللہ بھی معاف فرما دیے، اور حقوق العباد بھی معاف فرما دیے، تمہیں اپنا مقبول بندہ بنا دیا۔ اور یہ اس رحمان اور رحیم وحدہ لا شریک کے بغیر اور کوئی مہربانی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب تم طواف کرتے ہو تو یہ دعا کرو، اللہم انک عظیم وجہک الکریم وانت یا اللہ تطواف۔ اللہ تعالیٰ جو مہربانی فرماتا ہے کہ تو اس میں کسی کی تخمیس نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ شخص جو تقوی لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عاجزی لے کر حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس انعام سے مستفید فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ ہدایت فرمائی گئی کہ یہ جو منی کے دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے دن ہیں۔ منی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے دن اس طرح گزارے جاتے ہیں کہ جب انسان مزدلفہ سے واپس لوٹتا ہے تو وہ مزدلفہ سے ہی اپنے ساتھ چنے کے برابر 49 یا 70 کنکریاں لے کر منی میں آتا ہے، اور منی میں آ کر وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اور شیطان سے اپنی عداوت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر بڑے شیطان کو جا کر 7 کنکریاں مارتا اور اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ پھر واپس جا کر اپنی جگہ پر قربانی کرتا ہے، حجامت بنواتا ہے، غسل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر زوال کے وقت سب سے پہلے 7 کنکریاں چھوٹے شیطان کو، پھر 7 کنکریاں درمیانے شیطان کو، اور پھر 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مارتا ہے، اور پھر انسان واپس آ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے دن
پہلے جا کر چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو 7 کنکریاں مارتا ہے۔ اب اجازت ہو جاتی ہے کہ جو آدمی بھی جانا چاہتا ہے تو وہ بے شک مکہ معظمہ چلا جائے اور طواف زیارت کر کے اپنے اس عمل پر مہر قبولیت لگوا لے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اور اگر وقت گزارنا چاہتا ہے تو اور زیادہ تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں کہ وہاں ٹھہرے۔ یہ ہدایت اس لیے فرمائی گئی کہ اس وقت بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ منی میں پورے 3 دن رہنا چاہیے۔ جو 2 دن ٹھہر کر چلا جائے وہ گنہگار ہوتا ہے اور اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 2 دن بعد ٹھہرنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد پاک میں فرمایا کہ یہاں تمہارا ٹھہرنا 2 دن تو ضروری ہے اور اس کے بعد اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ٹھہرنا چاہتے ہو تو بے شک 1 دن اور ٹھہر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت فرمائی کہ دیکھو تم نے یہ سارے ارکان حج تو پورے کر لیے ہیں، یا تم کرتے ہو یا کرو گے، لیکن اس کے لیے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے، کیونکہ جس دن تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اس دن تقوی ہی تمہارے کام آئے گا۔ وہ ایسا یقینی دن ہے کہ اس دن ضرور تم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ اس وقت جو چیز تمہارے کام آئے گی وہ تقوی ہے۔ حج کے دوران عرفات کے میدان میں حاضر ہو کر انسان دل و جان سے اپنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اسی طرح حج کے سارے دوسرے ارکان بھی پورے کرتا ہے اور صرف اس لیے احتیاط برتا ہے کہ کہیں اس سے قولاً فعلاً کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ اس کا جو عمل ہے یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں۔ اس لیے یہ ڈر اور خوف جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ بعض ایسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو حج تو کرتے ہیں، حج کے ارکان سارے پورے کر لیتے ہیں، لیکن وہ چیز جس کو چھوڑنے کے لیے یہ سارا حکم دیا گیا ہے یعنی تکبر، تفاخر اور نفسانی خواہشات وہ نہیں چھوڑتے۔ ظاہری طور پر تو وہ حج کرتے ہیں، ارکان سارے پورے کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں نفسانی خواہشات اسی طرح غالب رہتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حج مقبول ہونے کی بجائے مردود ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں سے پاک ہونے کی بجائے الٹا گناہوں کا بھار لے کر واپس آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اس پاک جگہ سے لوٹتے ہیں تو ان کے اعمال پہلے سے کئی گنا زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہوا کہ سارے عمل کے دوران تم تقوی کو پیش نظر رکھو اور اس کے لیے تم شیطان اور نفس کے ساتھ جہاد جاری رکھو، خیال میں بھی اور اعمال میں بھی۔ ہر وقت تمہیں چوکنا اور چوکس رہنا چاہیے کہ تمہارا دشمن شیطان کسی چیز میں تمہیں پھسلا تو نہیں رہا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور تو نہیں لے جا رہا۔ اگر تم ایسا خیال کرو گے تو تمہارا حج قبول ہوگا اور یہی حج قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا اور اپنے مالک کے سامنے تم گناہوں سے پاک اور صاف پیش ہوگے۔ سامعین اکرام، اس سارے عمل کے دوران جو بات انسان کی سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک بندے کو ہدایت فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرے، اور یہ یاد اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور بندے کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالک الملک نے جو حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی سنت جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا وہ بھی انسان پوری کرتا ہے۔ اسی صورت میں انسان کا یہ عمل بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یاد کو تازہ کرنا، قربانی کرنا، جمرات کی رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سب حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ طواف، صفا مروہ کی سعی اور منی میں قیام، عرفات میں قیام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ان لوگوں کی سنت ہے جن لوگوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ جو بندے کو صحیح راستہ دکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہر وقت قائم رکھو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بھی یاد قائم رکھو، اور اپنی زندگی اس طرح گزارو جس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے گزاری ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یاد تمہارے سامنے ہو اور ان کے نقش قدم پر تم چلو۔ اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، اس سنت کو پورا کرنے کے لیے
ان یادوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ہمارا سنت کو ادا کرنا، ہمارا حج ادا کرنا، ہمارا اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یہ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہی اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت اور محبت انسان کے دل میں جاگزی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت دل میں اسی وقت ہو سکتی ہے جب دل اور دماغ نفسانی خواہشات اور شیطانی اعمال سے پاک صاف ہوں، تو اس وقت وہ روشن ہو سکتے ہیں۔ جب ہم وہ نور حاصل کریں جو دل و دماغ کو منور کرتا ہے، اور وہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، یعنی کہ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتے ہیں، صرف ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کریں اور جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کو حاصل کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی حفاظت بھی کر سکیں۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو انسان کا دل و دماغ گھپ اندھیرے میں غرق رہتا ہے اور اس پر نفسانی خواہشات اور شیطانی اعمال کا غلبہ ہوتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی، ان کے نزدیک سب سے قیمتی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی تھی۔ اس خوشنودی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کیا، اپنی اولادوں کو بھی قربان کیا اور اپنے اوطان کو بھی قربان کیا اور مال و منال کو بھی قربان کیا۔ ان کا یہ عقیدہ اور یقین رہا کہ جتنی بڑی قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوگی اتنی ہی بڑی ہمارے لیے سعادت مندی ہوگی، اور یہی دولت عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو، اور اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے، انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا خیال نہیں رہا، بلکہ انہیں دنیاوی جاہ و جلال، عیش و عشرت، آرام اور نفسانی خواہشات کا خیال رہا، اور وہ ناکام نامراد ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے، جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی خاطر، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو منافقانہ طور پر مسلمان ہوئے، جنہوں نے داڑیاں بھی رکھیں، نمازیں بھی ادا کیں، جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کی، وہ اس سعادت سے محروم رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر آخرت کے بعد وہ لوگ منافقانہ چال والے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ظاہری تو کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا، اور آج تک ایسے لوگ اس طرح موجود ہیں کہ وہ حج کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہاں تک ہی کافی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بھول جاتے ہیں کہ حج کی قبولیت کی مہر اس وقت لگتی ہے جب حاجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضری دیتا ہے۔ مکہ معظمہ سے فارغ ہو کر جو اہل ایمان ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پاک میں مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں یا اسے پہلے حاضری دے کر حاضر ہوتے ہیں، جس طرح بھی جس کے لیے آسانی ہوتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہاتھ دے کر ملاقات فرماتے ہیں، اور جو حج کرنے کے بعد حاضر ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضری نہ دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا، یعنی وہ دونوں جہانوں میں مردود ہوا اور شیطان ہوا۔ فرمایا کہ جس نے حج کیا اور جس نے آ کر میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اس طرح حج کے علاوہ بھی آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھی، جن کے دل نفسانی خواہشات سے سیاہ تھے، انہیں جس وقت بھی موقع ملا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی
عزت کرنا تو کجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرنا تو کجا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ جو بے ایمانہ اور ظالمانہ سلوک کیا، تاریخ میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دینہ پاک کی بے حرمتی، کعبہ شریف کی بے ادبی، یہ ان کی بدبختی اور سیاہ بختی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محرومی کی وجہ سے دنیاوی جاہ و جلال کی خواہش تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بادشاہ بن جائیں گے، خلیفہ بن جائیں گے، ساری عزتیں دولتیں ہم حاصل کر لیں گے اور ہم حاکم بن جائیں گے، جس کے لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت کو سراسر بلا دیا اور اپنی خواہشات پر عمل کر کے انہی کو اپنا دین بنا لیا۔ حج کے دوران ایک عراقی حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جا کر مسئلہ پوچھا کہ جناب، اگر مجھے مچھر کا خون کپڑوں پر لگ جائے، اگر مچھر کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو کہ مچھر کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو یہ پوچھتے ہو کہ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کے خون سے دونوں ہاتھ رنگ کر تم لوگوں نے نمازیں پڑھی، تو اس وقت تم لوگوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ان میں سے کس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ حسن اور حسین دونوں میرے باغ کے پھول ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ لیکن وہ لوگ جو نفسانی خواہشات میں مست تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے داڑیاں بھی رکھی تھیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، کلمے بھی پڑھتے تھے، مسلمان بھی کہلاتے تھے اور اپنا مقام بہت اونچا بتاتے تھے، لیکن عمل انہوں نے وہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی حاصل کر کے خدا کو ناراض کر دیا۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کا نتیجہ تھا۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی تھی، انہوں نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر مر مٹنے کو اپنی سعادت سمجھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں جس وقت شہید کیا جا رہا تھا تو آپ پر جس وقت حملہ ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اگر میرے قتل سے میرے نانا پاک کا دین بچ سکتا ہے تو آؤ، ساری دنیا کی تلواریں لے آؤ اور مجھے کاٹ کاٹ کر میرا قیمہ بنا دو۔ دیکھ لو کہ دونوں جماعتیں ہیں، ایک طرف وہ بدبخت جماعت ہے، ایک طرف یہ سعادت مند جماعت ہے، ایک نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہے اور دوسری نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہے۔ گویا ثابت یہ ہوا سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازبا ضروری ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں وہ بے شک حج بھی کریں، باتیں بھی کریں اور داڑیاں بھی رکھیں اور ارکان اسلام کے دعوے بھی کریں، لیکن ان کے ایمان خطرے میں ہوتے ہیں اور وہ کسی وقت بھی پھسل کر گمراہی کے گڑھے میں غرق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا سب سے پہلی ضرورت ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو قیمتی سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں اسی غرض کے لیے آتے ہیں، انہیں یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ وہ ساری دنیا کو بھول کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نہایت خلوص اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ وہ ساری سیاہی، غبار، زنگ اور آلودگی جو نفسانی خواہشات اور شیطانی اعمال کی وجہ سے ان کے سینوں میں موجود ہے وہ دور ہو جائے اور ان کے سینے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں۔ اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم